آج ہم اصحاب کہف کا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف صورتوں میں پچھلی امتوں کے سبق آموز واقعات، ان پر نازل ہونے والی نعمتیں، عذابات اور مختلف حیرت انگیز عجائبات اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجائبات قرآنیہ میں سے ایک تعجب خیز اور سبق آموز واقعہ ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ اس واقعے کا بیان قرآن کریم میں ان الفاظ کے ساتھ فرمایا گیا ہے: ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الى الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ترجمہ: کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑوں کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی، پھر بولے: اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر۔ اصحاب کہف افسوس نامی شہر کے شریف اور قابل احترام لوگوں میں سے ایماندار لوگ تھے۔ ان کے زمانے میں دقیانوس نامی ایک بڑا ظالم بادشاہ تھا، جو لوگوں کو غیر خدا کی عبادت پر مجبور کرتا تھا، اور جو شخص بھی غیر خدا کی عبادت پر راضی نہ ہوتا اسے قتل کر ڈالتا تھا۔ دقیانوس بادشاہ کے ظلم و ستم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اصحاب کہف بھاگے اور قریبی ایک پہاڑ میں غار کے اندر پناہ لے لی۔ وہاں سو گئے اور 300 یا 309 برس سے زیادہ عرصے تک اسی حال میں رہے۔ تلاش کروانے پر بادشاہ کو معلوم ہوا کہ وہ ایک غار کے اندر ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے، تاکہ وہ اس میں بھوکے پیاسے مر جائیں اور غار ہی ان کی قبر ہو جائے۔ یہی ان کی سزا ہے۔ دقیانوس بادشاہ نے اصحاب کہف کو ہلاک کرنے کا یہ کام جس کے سپرد کیا وہ نیک آدمی تھا۔ اس نے ان اصحاب کے نام، تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر تانبے کے صندوق میں دیوار کی بنیاد کے اندر محفوظ کر دیا، اور یہ بھی بیان کیا گیا کہ اس طرح ایک تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کرا دی گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد دقیانوس ہلاک ہو گیا۔ زمانے گزرتے گئے، بادشاہتیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ ایک نیک بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام بیدروس تھا۔ اس نے 68 سال حکومت کی۔ اس کے دور حکومت میں ملک میں فتنہ فساد پیدا ہوا، اور اتنا پیدا ہوا کہ بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت آنے کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ ایک تنہا مکان میں بند ہو گیا، اور اس نے گریہ وزاری کرتے ہوئے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ یا رب ذوالجلال، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے مخلوق کو مردوں کے اٹھنے اور قیامت آنے کا یقین حاصل ہو جائے۔ اسی زمانے میں ایک شخص نے اپنی بکریوں کے لیے آرام کی جگہ حاصل کرنے کے لیے اسی غار کا انتخاب کیا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ پھر اس نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرنے کے بعد کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ گرانے والے بھاگ گئے۔ اصحاب کہف اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوشی خوشی اٹھے، چہرے تر و تازہ، طبیعتیں خوش، اور زندگی کی تر و تازگی بدستور برقرار تھی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو سلام کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ اصحاب کہف کی کرامت تھی، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا بھی موجود تھا۔ وہ بھی تر و تازہ رہا اور ان کے ساتھ ہی سویا، اور ان کے ساتھ ہی 309 سال کے بعد جاگ گیا۔ اصحاب کہف نے نماز سے فارغ ہو کر یملیخا سے کہا کہ آپ جائیے اور بازار سے کچھ کھانے کو بھی لائیے، اور یہ بھی خبر لائیے کہ دقیانوس بادشاہ کا ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ ہے۔ وہ بازار گئے تو انہوں نے شہر کے دروازے پر
اسلامی علامات کو دیکھا اور وہاں نئے نئے لوگ پائے۔ یہ دیکھ کر انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کل تک تو کوئی شخص اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتا تھا، جبکہ آج اسلامی علامتیں ظاہر ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے اسے دقیانوسی روپیہ دیا، جس کا رواج صدیوں پہلے ختم ہو گیا تھا اور اسے دیکھنے والا بھی کوئی باقی نہ رہا تھا۔ بازار والوں نے خیال کیا کہ کوئی پرانا خزانہ ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، چنانچہ وہ انہیں پکڑ کر حاکم کے پاس لے گئے۔ وہ نیک شخص تھا، اس نے ان سے دریافت کیا کہ خزانہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا خزانہ تو کوئی نہیں ہے، یہ روپیہ ہمارا اپنا ہے۔ حاکم نے کہا یہ بات کس طرح قابل یقین ہے، کیونکہ اس میں جو سال لکھا ہوا ہے وہ 300 برس سے زیادہ کا ہے اور آپ تو نوجوان ہیں، ہم لوگ بوڑھے ہیں، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا جو دریافت کروں وہ ٹھیک ٹھیک بتاؤ تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کس حال میں ہے؟ حاکم نے کہا آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ موجود نہیں، سینکڑوں برس پہلے ایک بے ایمان بادشاہ اس نام کا گزرا ہے۔ آپ نے فرمایا کل ہی تو ہم اس کے خوف سے جان بچا کر بھاگے ہیں اور میرا ساتھی قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہے، چلو میں تمہیں ان سے ملاتا ہوں۔ حاکم اور شہر کے سردار اور ایک کثیر مخلوق ان کے ہمراہ غار کے کنارے پہنچ گئے۔ اصحاب کہف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب انہوں نے کثیر لوگوں کے آنے کی آواز سنی تو سمجھے کہ یملیخا پکڑے گئے اور دقیانوسی فوج ہماری تلاش میں آ رہی ہے، چنانچہ وہ اللہ کی حمد میں مشغول ہو گئے۔ اتنے میں شہر کے لوگ پہنچ گئے اور یملیخا نے بقیہ حضرات کو تمام قصہ سنایا۔ ان حضرات نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے اتنا طویل زمانہ یعنی 300 سال سے بھی زائد عرصہ تک سوئے رہے اور اب اس لیے اٹھائے گئے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت کے بعد زندہ کیے جانے کی دلیل اور نشانی بنے۔ جب حاکم شہر غار کے کنارے پہنچا تو اس نے تانبے کا صندوق دیکھا، اس کو کھلوایا تو تختی برآمد ہوئی۔ اس تختی میں اصحاب کہف اور ان کے کتے کا نام لکھا ہوا تھا۔ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: مکسل مینا، یملیخا، مرتونس، بینونس، ساریونس، ذو نوانس، کشفی تطنونس اور 8واں ان کا کتا جس کا نام کتمیر ہے۔ مختلف تفاسیروں میں اصحاب کہف کے ناموں کے فوائد و خواص بیان کیے ہیں۔ آئیے ہم بھی ان ناموں کی برکتیں سنتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے کہ اگر یہ نام لکھ کر دروازے پر لگا دیے جائیں تو مکان جلنے سے محفوظ رہتا ہے، سرمائے پر رکھ دیے جائیں تو چوری نہیں ہوتا، جہاز اور کشتی ان کی برکت سے غرق نہیں ہوتی، بھاگا ہوا شخص ان ناموں کی برکت سے واپس آ جاتا ہے۔ کہیں آگ لگی ہو اور یہ نام کپڑے میں لپیٹ کر ڈال دیے جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے آگ بجھ جاتی ہے۔ بچے کے رونے، باری کے بخار، درد سر، الصبیان یعنی خاص قسم کے دماغی جھٹکوں اور دردوں کی بیماری، خشکی و تری کے سفر میں جان و مال کی حفاظت، عقل کی تیزی اور قیدیوں کی آزادی کے لیے یہ نام فائدہ مند ہے۔ یہاں ایک بات غور طلب ہے کہ اصحاب کہف جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، ان کی ایک یہ بھی کرامت ہے کہ ان کا کتا کتمیر بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔